آج دل چاہ رہا ہے کہ پوری سورہ عصر پر بات کی جائے، اس کے سربستہ راز کھولنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ان لوگوں کے جنہوں نے حق کی وصیت کی، حق کی تبلیغ کی، حق کی تلقین کی، اور صبر کی تبلیغ و تلقین و تائید کی۔ یہ سورہ بعد بظاہر 2 سے 3 آیات کی ہے، لیکن در حقیقت یہ اپنے اندر کائنات کی ترقی کا راز چھپائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی سورہ پاک کا آغاز قسم سے ارشاد فرمایا، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اب یہ جو زمانہ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال، ہر ایک نے اس راز کو سمجھنے کی کوشش کی۔ کسی نے کہا کہ جی یہاں پر مطلق زمانہ مراد ہے، کہ زمانہ عجائبات خدا بندی کا مظہر ہے۔ یہ زمانہ عروج و زوال دکھاتا ہے، لیل و نہار دکھاتا ہے، نشیب و فراز دکھاتا ہے، امیر کو غریب بناتا ہے، غریب کو امیر بناتا ہے۔ یہ زمانہ متکبرین، جابرین، ظالمین کو راندہ درگاہ کر دیتا ہے، ان کو ستیہ ناش کر دیتا ہے، ملیہ میٹ کر دیتا ہے، ان کے ذکر کو ختم کر دیتا ہے۔ کہاں گئے نمرود، ہارون، قارون، فرعون؟ جب وہ زندہ تھے تو لگتا تھا کہ کوئی انہیں مٹا نہیں سکتا، آج مر گئے تو ان کا نام لعنتوں میں زندہ ہے، آج کہیں ان کی تاریخ حمد و ثنا موجود نہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں آج سے چند سال پہلے تک کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کا نام لینے سے بھی ڈرتے تھے، کام کیا کرتے تھے، لگتا تھا کبھی ان کا زوال ہی نہیں آئے گا، لیکن آج ان کا ذکر بھی موجود نہیں ہے۔ یہ زمانہ گردش لیل و نہار کا مظہر ہے، یہ زمانہ انسان کے عروج و زوال کا داستان ہے۔ کتنے بیمار ایسے ہیں، بیسیوں بیماریوں کے ساتھ چلتے پھرتے رہتے ہیں، ہٹا کٹا صحت مند آدمی چل لیتے ہیں۔ یہ زمانہ ہے چونکہ عجائبات خدا بندی کا مظہر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے کی قسم ارشاد فرمایا۔ کوئی مفسر اٹھا، اس نے اس راز کو سمجھنے کی کوشش کی تو کہا کہ نہیں، یہاں زمانے سے مراد، یہاں اثر سے مراد زمانہ نہیں ہے، بلکہ اثر سے مراد نماز اثر ہے، کہ نماز اثر کی اہمیت ہے۔ کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فجر اور ظہر یہ دن کی نمازیں ہیں، مغرب اور عشاء یہ رات کی نمازیں ہیں، عصر کی نماز دونوں میں شامل ہوتی، لہذا درمیان کی نماز ہے، تو اہمیت کی حامل ہے، اور قرآن نے اسی نماز کی طرف اشارہ کیا۔ دیگر اقوال بھی ہیں، فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پر درمیانی نماز کی، اور وہاں درمیانی نماز سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں نماز عصر۔ تو کہاں نماز عصر کی اہمیت یہاں اجاگر کی جا رہی ہے۔ ایک روایت کے مطابق آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میری امت نماز فجر نماز عصر پڑھتی رہے گی، عذاب سے بچی رہے گی۔ بعض مفسرین اٹھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں نہ نماز عصر مراد ہے، یہاں نہ مطلق زمانہ مراد ہے، بلکہ یہاں حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مراد ہے، جس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو روشن فرمایا، جس دور میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کے اندھیرے دور فرمائے، یہاں وہ زمانہ مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، سونے تیرے شہر کی قسم، اس شہر کی قسم جس میں تم رہتے ہو، اور ایک جگہ فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، سونے آپ کی عمر پاک کی قسم ضرور یہ نشے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی حضور کے شہر کی قسم ارشاد فرماتا ہے، کبھی حضور کی عمر پاک کی قسم ارشاد فرماتا ہے، کبھی والشمس وضحاہا، کبھی والضحی واللیل اذا سجا، کبھی چہرہ انور کی قسم ارشاد فرماتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ روشن کی قسم ارشاد فرماتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی قسم ارشاد فرماتا ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نہ زمانے کی قسم ارشاد فرما رہا، نہ نماز عصر کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ حضور کے زمانے کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ اور سنت الہیہ یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی قرآن میں قسم ارشاد فرمایا کسی اہم کام کا حکم فرماتا ہے، کسی اہم کام کی طرف توجہ فرماتا ہے، کسی اہم کام کی طرف لوگوں کی کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے، کسی اہم کام کا ذکر کرنا ہوتا ہے، نصیحت کرنی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کے زمانے کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے زمانے کی قسم ارشاد فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اہم کام کی طرف توجہ کروا رہا ہے کہ لوگوں متوجہ ہو جاؤ، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، بڑی اہم بات ذکر کرنے لگا ہوں، بڑا اہم نقطہ بتانے لگا ہوں، راز بتانے لگا ہوں، کائنات کی ترقی کا راز، کائنات کے بقا کا راز، کائنات کی خوشحالی کا راز بتانے لگا ہوں۔ والعصر، زمانہ محبوب کی قسم۔ اب وہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، کہ انسانیت ضرور خسارے میں ہے، حضرت انسان ضرور نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اب یہاں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ آج ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ جی انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی انسانیت سب سے بڑا دکھ ہے، انسانیت سب سے بڑا دین ہے، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، اور اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر۔ تم اللہ کو چھوڑ کر، رسول اللہ کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر انسانیت کو سمجھنا چاہتے ہو، انسانیت تو خسارے میں ہے، انسان تو خسارے میں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ محض انسان کا نام لے لے کر، انسانیت کا نام لے لے کر دین کو فراموش کر دو گے، مذہب کو فراموش کر دو گے، اسلام کو فراموش کر دو گے، اللہ کا نام لینا چھوڑ دو گے؟ ان الانسان لفی خسر، اور کس انسان پہ اتراتے ہو؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس انسان پر اترا رہے ہو نا اس کی حسین و جمیل صورت بھی اللہ نے بنائی ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، جس انسان کی تعظیم و توقیر کی بات کرتے ہو نا، جس انسان کی عزت کی بات کرتے ہو، جس انسانیت کو تعظیم کی بات کرتے ہو، احترام کی بات کرتے ہو، اس کو عزت، احترام، تعظیم و توقیر کا ٹائٹل اللہ نے عطا فرمایا۔ فرمایا لقد کرمنا بنی آدم۔ تو انسان تو بذات خود خسارے میں ہے، انسانیت تو بذات خود خسارے میں ہے۔ اس کا اچھی شکل و صورت والا ہونا، اس کا تعظیم و توقیر والا ہونا، یہ اللہ کے بنانے سے ہے۔ فلہذا آج اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں تو بس انسانیت کا مذہب مانتا ہوں، میں تو صرف انسان کو مانتا ہوں، میں تو انسان کا احترام کرتا ہوں، چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھے، چاہے کسی مسلک سے تعلق رکھے، اس کی بات نہیں ماننی، کیونکہ انسان تو خسارے میں ہے۔ اب انسان خسارے سے نکلے کیسے؟ کیا یہ پاکستان ہے کہ جب سے بنا تب سے خسارے میں ہی ہے؟ کہا نہیں، یہ پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ جب سے بنا خسارے میں ہے۔ ہر جو آنے والا ہے وہ دعوے کرتا ہے میں پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دوں گا، جب وہ چلا جاتا ہے نیا آنے والا بتاتا ہے نہیں وہ تو خسارے کے راستے پر چلا گیا۔ ہم تو 70-80 سال سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ انسان اس طرح نہیں ہے کہ ہر وقت خسارے میں رہے گا، خسارے میں مر جائے گا، خسارے میں پیدا ہوگا، نہیں۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انسان خسارے سے بچ سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے درس ہے جو کہتے ہیں انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، جو کہتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا مسلک ہے، جو کہتے ہیں انسانیت کی تعظیم ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ اگر بچنا چاہے تو اس کے پاس یہی راستہ ہے، کیا؟ ایمان لے آئے، عامل الصالحات، اچھے کام کرے۔ اچھا اب ایمان کیا؟ خود ساختہ ایمان لے آئے کہ مانا میں اپنے آپ کو مسلمان کہوں شادی کسی کافر سے کر لوں، میں اپنے آپ کو مسلمان کہوں اپنے گھر کے اندر مسجد بنا لوں، مندر بنا لوں، نہیں۔ مسلمان وہ ہوگا جو عقیدہ اسلام پر کاربند ہوگا، جو عقیدہ اسلام کو پختگی سے مانتا ہوگا، عقیدہ اسلام پر پختگی کے ساتھ عمل کرتا ہوگا، مانتا ہوگا اسلام برحق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کو برحق مانے اور شادی کسی غیر مسلم سے کر کے اپنے گھر کے اندر اس کے لیے مندر بنا دے، نہیں، اسلام اس کی دعوت نہیں دیتا۔ بھائی ایک صحیح ہوگا دوسرا غلط، ایسا کیسے ہو سکتا ہے سارے صحیح ہو جائیں؟ تو اگر اسلام برحق ہے، اسلام صحیح ہے، تو دوسرا غلط بھی تو ہے۔ فلہذا کہا قل یا ایھا الکافرون، اے فرما دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انا عابد مما عبدتم ما عبدتم، اور نہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو، تم اس کی نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں، ولا انا عابد مما ما عبدتم، میں اس کا عابد نہیں ہوں جس کا تم عبادت گزار ہو، اور نہ تم اس کے ہو جس کا میں عبادت گزار ہوں۔ فرمایا مانا یہ کہ انسان
محض انسان نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ انسان کے ساتھ ساتھ اسلام بھی دیکھا جائے گا، انسان کے ساتھ ساتھ مذہب بھی دیکھا جائے گا۔ مذہب برحق ہے تو انسان برحق، اگر مذہب برحق ہے تو انسان کامیاب، اگر مذہب باطل ہے تو انسان خسارے میں۔ الا الذین آمنوا، پھر ایمان اجمالی یہ ہے، کہا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، اللہ کو ایسے مانو، اللہ کو ایسے ہی، اللہ پر ایسے ایمان لاؤ جیسے اس کی اسماء ہے، جیسے اس کی ذات ہے، جیسے اس کی صفات ہے۔ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اور سارے احکامات کو زبان سے اقرار کر کے دل سے تصدیق سے مانو کہ اس کے سارے احکام برحق ہیں۔ یہ نہیں کہ محض نماز مان لی اور زکوٰۃ سے راہ فرار اختیار کر گئے، میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، یہ تو مولویوں نے ایجاد کیا، میں عشر کو نہیں مانتا، یہ مولویوں نے اپنے نفع کے لیے ایجاد کیا۔ ارے تم سمجھا ہی نہیں، زکوٰۃ، عشر، صدقات واجبہ جہاں انسان مسجد مدرسے کو دے سکتا ہے، اپنے بھائی کو بھی دے سکتا ہے، جب بلکہ اگر بھائی مستحق ہے، پہلا حق تو بھائی بہن کا بنتا ہے، پہلے ان کو دیا جائے۔ ہاں ماں باپ کو نہیں دے سکتا، کہ اپنے زکوٰۃ کے پیسوں سے ماں باپ کی وہ پرورش کرے گا کیا؟ اپنے زکوٰۃ کے، انہوں نے تو تیری پرورش زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں کی تھی، محبت کے پیسوں سے کی تھی۔ لہذا اسلام پورا ماننا ہے، سارے احکامات کے ساتھ ماننا ہے، سارے نظریات کے ساتھ ماننا ہے، ساری عبادات کے ساتھ ماننا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنی خواہشات کے مطابق نماز مانی، جیسے آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو نماز کم کر دی ہے، تو تم نے نماز کم نہیں کی، لوگوں کو نماز کا چور بنا دیا۔ پہلے لوگ نماز سے بھاگتے تھے، تم نے اور لوگوں کو نماز سے باغی بنا دیا۔ یہ سوچ و فکر اسلام نہیں دیتا، یہ تصور اسلام نہیں دیتا۔ پورا اسلام قبول کریں، پورا اسلام قبول کیا جائے۔ اور فرمایا صرف اسلام نہیں، بہت سارے لوگ ہیں اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، صوفی کہتے ہیں، اپنے آپ کو سید زادہ کہتے ہیں، آل رسول کہتے ہیں، عمل نہیں کرتے، بال لمبے لمبے رکھے، ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہن لی، نماز پڑھتے نہیں ہیں، عورتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بے پردہ عورتوں کے درمیان جھرمٹ لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور میں نہیں، عقیدے کے ساتھ ساتھ، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ خسارے سے بچنا ہے، نقصان سے بچنا ہے، تو صرف عقیدہ ستھرا نہیں کرنا، بلکہ عقیدے کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ اچھے کام بھی کرو، اچھا اچھے کام خود ساختہ نہیں ہونے چاہیے، ہم جس کام کو سمجھتے ہیں اسے اچھا بنا لیتے ہیں۔ اب دیکھ، جیسے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے عمرہ کرنے گئے، اب یہاں سے کسی نے کہا کہ دعاؤں میں یاد رکھنا جی ہمارا سلام رحمت کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ اب لوگوں نے ایک نیا ٹرینڈ بنا لیا کہ مکہ مکرمہ کے سامنے جاتے ہیں، اس کی تصویر لگائیں گے اور کیمرے سے تصویر بنائیں گے اور یہاں پیش کر دیں گے۔ روضہ رسول کے سامنے جائیں گے، تصویر سامنے رکھیں گے اور تصویر سامنے رکھنے کے بعد تصویر بنائیں گے، یہاں شیئر کر دیں گے۔ اور بھائی ان دونوں کاموں کا مقصد کیا ہے؟ دو ہی مقصد ہو سکتے تھے، یا تو دعا کرنی تھی یا سلام پیش کرنا تھا، اس میں تصویر بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ خود ساختہ اپنا کوئی اچھا کام بنا لیا اور خود ساختہ بنا کر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا۔ ایسی بعض لوگوں نے اپنے پیروں کے ساتھ عقیدت کا اظہار کیا۔ اچھا ہم لوگ جو ہے نا وہ ہندوستان سے آئے نا، مہاجر ہیں، تو ہندوستان سے بہت ساری چیزیں وہاں ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ہماری طبیعتوں کے اندر راسخ کر گئی، ایڈاپٹ کیے وہاں سے۔ اب وہ ہندو اپنے بتوں کے تصویروں کے اوپر ہار چڑھاتے ہیں، ہمارے لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ پیروں کی تصویریں اتاری، پیروں کی تصویریں بنا کے اسے دیواروں پہ لٹکایا اور لٹکا کر ان کے اوپر ہار ڈالنا شروع کر دیا۔ کئی لوگوں نے تو خود ساختہ پیر بنا لی، غوث اعظم کی تصویر، وہ عقل کے اندھوں، غوث اعظم کے زمانے میں کیمرہ کہاں تھا؟ خود ساختہ عمل کا نام عمل صالح نہیں ہے۔ ایسی لوگوں نے نظر و نیاز کا اہتمام کرنا شروع کیا، اصل تو نظر و نیاز تھی، اور نظر و نیاز کے چکر میں لوگوں نے اس میں کھانوں کو بھی تعین کر دی، صرف یہ والا کھانا ہوگا، ایک جگہ نیاز میں جانا ہوگا تو وہاں پان رکھا ہوا۔ میں نے کہا یہ نیاز میں پان کا کیا کام ہے؟ بولا مرنے والے کو پسند ہے۔ سبحان اللہ، شکر ہے مرنے والے کو سگریٹ پسند نہیں تھی، ورنہ نیاز میں سگریٹ بھی رکھی ہوتی۔ فلہذا خود ساختہ قسم کے اعمال صالحہ یہ شریعت کا مطلوب نہیں ہے۔ اب لوگ نماز پڑھتے ہیں، اب جتنے اب ناراض نہیں ہوئیے گا، میرے سے توجہ کروانا مقصود ہے۔ جس کا دل چاہے گا وہ بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دے گا، جس کا دل چاہے گا وہ کرسی پہ نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ کیا آپ نے کبھی چیک کروایا میری کرسی پہ نماز پڑھنا میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرے لیے بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟
میں اس کرائٹیریا پر پورا اترتا ہوں یا نہیں اترتا؟ نہیں، ہم لوگ خود سے چیزوں کو کی تعین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فلہذا اعمال صالحہ، عقائد، عبادات اور معاملات کا نام، یہی حال جیسے میں طلاق کی بات میں بھی ذکر کیا تھا کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد مسئلہ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب 3 طلاقیں دے دی اب بچا لو ہمیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، میرے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، ہمارے درمیان کوئی رشتہ باقی رہنے کی صورت نکال لیں، یعنی کہ اپنے سر میں گولی مار کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، بولو مجھے بچا لو۔ اب کہاں سے بچانے کا تصور؟ لہٰذا خود ساختہ چیزوں کا نام عمل صالح نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، اس شادی کی اکثر رسومات جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں وہ خود ساختہ ہیں، ان کا عمل صالح سے کوئی چکر نہیں، کوئی لین دین نہیں۔ لہٰذا عمل صالح شریعت کے معیار کا نام ہے، جس کو شریعت عمل صالح کہے گی وہ عمل صالح ہے، جس کو شریعت عمل صالح نہ کہے وہ عمل صالح نہیں ہے۔ فلہذا فرمایا حضرت انسان خسارے سے نکل سکتا ہے کیسے؟ ایمان کے دامن میں آ جائے، ایمان کو اپنے دل میں بسا لے، اپنی آنکھوں کا نور بنا لے، اپنے تخیلات کا مرکز بنا لے، اور ساتھ ہی ساتھ عمل صالح کرنا شروع کر دے، اچھے کام کرنا شروع کر دے، خسارے سے بچ جائے گا، پھر نقصان سے بچ جائے گا، پھر گھاٹا نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے، پھر احتمال ہی نہیں کہیں پر گھاٹے کا، کہیں احتمال ہی نہیں نقصان کا۔ پھر اب اس سے آگے ہماری سابقہ جمعے کی گفتگو یاد رکھیے گا کہ اب اسلام یہ درس نہیں دیتا یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، اپنا بھلا سو جگ کا بھلا، اسلام کبھی اس کا درس نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے اپنا بھی بھلا سب کا بھلا، یعنی خود نہیں اٹھنا، دوسروں کو اٹھانا ہے۔ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایمان لائے، اچھے کام کرے، حق کی تبلیغ کرے اور صبر کی تبلیغ کرے۔ اور بڑا باریک نقطہ عرض کرتا ہوں، حق اور صبر میں، حق کہتے ہیں بے عمل کو باعمل بنانا، اور صبر کہتے ہیں جو باعمل ہے نا اس کو باعمل رکھنا، اس کے باعمل رہنے کی کوشش کرنا، وہ بے عمل نہ ہو جائے۔ مانا یہ کہ اگر آپ کی مسجد میں کوئی نماز پڑھنے آتا ہے، کوشش کریں وہ نمازیں نہ چھوڑ دے۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے امامت کے لیے احق کون ہے، اولا کون ہے، افضل کون ہے، کس کی امامت زیادہ اولا ہوگی۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے وہ امام، اس کی امامت زیادہ اولا ہوگی جب مقتدی سے پوچھے، بلکہ وہاں تو لکھا ہے زجر و توبیخ کرے، ڈانٹ ڈپٹ کرے، تم نماز پڑھنے کیوں نہیں آئے تھے، تم کل فجر میں کیوں نہیں تھے، ظہر میں کیوں نہیں تھے۔ باہر کے فاج کا امام یہ نہیں کر سکتا، پوچھ نہیں سکتا، لیکن باہر کے ضابطہ یہ ہے کہ جو نماز پڑھنے آ رہا ہے، جو نیک کام کرتا ہے، وہ نیک کام نہیں کر رہا تو اسے روکنا کہ وہ برائی کی طرف نہ جا، نیک کام کر۔ یہ حق اور صبر ہے۔ من علی استقامت علی الطاعات، یہ صبر ہے کہ نیکیوں پر استقامت اختیار کرنا، دوام اختیار کرنا، گناہوں سے بچنے پر استقامت اختیار کرنا، یہ صبر ہے۔ اور حق کی تبلیغ کیا ہے؟ تو بے عمل سے بعمل بنانا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مثال ان لوگوں جیسی ہے کہ جنہوں نے ایک جہاز میں سفر کرنے کے لیے پورا اندازی کی کہ کس کی کون سی منزل ہوگی۔ ایک نے بحری جہاز کا گراؤنڈ فلور لے لیا، ایک نے فرسٹ فلور لے لیا، اور تیسرے نے سیکنڈ فلور لے لیا۔ اب گراؤنڈ فلور والے کو پانی چاہیے، وہ اوپر جائے گا، اور اوپر جا کر ظاہر بات ہے پانی ڈالے گا اور وہاں سے پانی نکالے گا، اور اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے شکایت کی بار بار ہمارے فلور میں آ رہا ہے بھائی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نیچے والے نے تنگ آ کر نیچے سے کشتی کو پھاڑنا شروع کر دیا، تختہ نکالنا شروع کر دیا۔ اب یا تو اوپر والے اس کو روکیں گے یا نہیں روکیں گے۔ فرمایا اگر روکیں گے تو خود بھی بچیں گے، اس کو بچا لیں گے، اور نہیں روکیں گے تو وہ بھی ڈوبے گا، ان کو بھی ڈبا لیں گے۔ یہی حال آپ کا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ برائی کر رہا ہے تو اس کا اثر ہمارے گھر تک نہیں آئے گا، ہمارے گھر تک نہیں آئے گا، ہمارے معاشرے تک آئے گا۔ تو آپ کی میری ذمہ ڈیزگنیشن ہے۔ فرمایا من رآ منکم منکرا، تم میں سے جو بھی برائی دیکھے فلیغیرہ بیدہ، اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ فإن لم یستطع، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا فبلسانہ، زبان سے روکے۔ فرمایا فإن لم یستطع، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا فبقلبہ، تو دل سے روکے، دل میں اسے برا جانے۔
فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ دل میں برا جاننا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہ ڈیزگنیشن دیا گیا ہر مسلمان کو، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، مبلغ ہے، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے، اور اس سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بتا اپنے متبعین کو، اپنے فالوورز کو، اپنے ورکرز کو نمازی بنا کر آیا، مسلمان بنا کر آیا، پرہیزگار بنا کر آیا، گناہوں سے بچنے والا بنا کر آیا، علم سیکھنے والا بنا کر آیا، ایسے چھوڑ کر آ گیا تھا؟ جواب دینا ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ڈیزگنیشن بھی، منصب بھی، عہدہ بھی، رشتہ بھی، یہ نعمت ہے۔ اب باپ بن گئے یہ اللہ کی نعمت ہے، چچا بن گئے نعمت ہے، بھائی بن گئے نعمت ہے، تایا بن گئے نعمت ہے، پھپھا بن گئے نعمت ہے، امام بن گئے نعمت ہے، عالم بن گئے نعمت ہے۔ ہر ایک کو جواب دینا ہوگا۔ آپ کے بھائی برا کام کرتا تھا روکا؟ آپ کے چچا برا کام کرتے تھے روکا؟ بھتیجا برا کام کرتا تھا روکا؟ بھانجا کرتا تھا روکا؟ یہ کہہ کر جان نہیں چھوٹے گی کہ ہمارا تو کوئی کام ہی نہیں تھا، ہم تو اپنا اپنا دیکھتے تھے، ہم تو اپنے گھر میں خوش تھے۔ نہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بعض پرس ہوگی، سوال جواب ہوں گے، اور بندہ اس وقت تک اپنی جان نہیں چھڑوا سکے گا جب تک اس تسلسل سے نہ گزر جائے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ۔ جی، فلہذا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان اسلام کے دامن میں آنے کے بعد، یعنی پہلی ذمہ داری ہے مسلمان ہونا، مسلمان ہونے کے بعد اب اس کا دوسرا کام ہے عمل صالح کرنا، خود اچھے کام کرے، اور تیسری ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو اچھے کاموں کی دعوت دے، انہیں بلائے، ایمان کی دعوت دے کر آ کریں۔ تو کتنے لوگ سوال پوچھتے ہیں جی ہمارے ساتھ کرسچنز کام کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں؟ جی، کھانا پینا اگر گھر کا نہیں بنا ہوا باہر کا ہے تو کھا سکتے ہیں، مذہب سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر آپ لوگ یہاں اسلام کے بارے میں برا کہنا شروع کر دیں کہ ہم تو انسانیت دیکھتے ہیں، بس یہ نہ کہنا شروع کریں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنا لبادہ ایسا بنائیں، اپنا اخلاق ایسا رکھیں کہ وہ آپ کے اخلاق سے، آپ کے لبادے سے متاثر ہو کے اسلام کے دامن میں آ جائے، اس سے دعوت ہے اسلام کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے کے بند کرنے سے وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، پہلے بات مکمل کر لیتے ہیں۔ کسی مجوسی کا قرضہ تھا، یعنی آپ نے دینا تھا اور مجوسی قرض خواہ تھا، یعنی آپ قرض خواہ تھے اور مجوسی نے قرضہ دینا تھا۔ آپ اسے گھر پہ گئے مانگنے کے لیے، قرضہ مانگوں گا۔ گھر کے باہر کیچڑ پلا ہوا تھا، امام اعظم کا پاؤں لگا، کیچڑ اچھلا اور اس سے گھر کی دیوار پہ پڑ گیا۔ اب امام اعظم پریشان، وہ کچی دیواریں ہوا کرتی تھی، فوراً سے خوش ہو گیا کیچڑ، پریشان، دروازہ بجایا۔ اب جیسے مجوسی باہر آیا تو پریشان کہ وقت کا امام آیا قرضہ مانگنے کے لیے، قرضہ دینا پڑے گا، حضرت ابھی نہیں ہے، کل لے لیجیے گا، پرسوں لے لیجیے گا، یہ ہیلے بہانے کرنے لگا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یار قرض کی بات بعد میں کریں گے، میرے پاؤں کا کیچڑ تمہارے گھر کی دیوار پہ لگا ہے، پہلے میں اس سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ اور مجوسی اتنا متاثر ہوا کہ وقت کا امام اور صرف معمولی سا کیچڑ دیوار پہ لگنے کی وجہ سے یہ مجھ سے معافی مانگ رہا، اپنا قرض کا مطالبہ نہیں کر رہا، اتنا متاثر ہوا، کہا حضرت مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے۔ تو آپ کا میرا کریکٹر ایسا کیوں نہیں ہے؟ فلہذا آپ میں ہم سب اسلام میں کے دامن میں آنے کے بعد اب ہماری ذمہ داری ہے کہ بے عمل کو باعمل بنائیں، اور وتواصوا بالصبر، ہمیں یہ والا جزیہ یہ بتاتا ہے کہ صرف بے عمل کو باعمل نہیں بنانا، بلکہ بد عقیدہ کو خوش عقیدہ نہیں بنانا، بلکہ
جو صحیح العقیدہ ہے، جو باعمل ہے، اس کے باعمل رہنے کی کوشش بھی کرنی ہے، یہ پھسل نہ جائے، یہ بہک نہ جائے، یہ بھٹک نہ جائے، یہ گمراہ نہ ہو جائے، راہ راست سے پھر نہ جائے، اس کی بھی کوشش کرنی ہے، یہ قرآن کا تقاضا ہے۔ فلہذا آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا، قرآن یہ کہتا ہے کہ والعصر، انسان خسارے میں ہے، اور خسارے سے نکلنے کے لیے 4 ذمہ داریاں دی: ایمان، عمل صالح، بروں کو اچھا بنانا، اور اچھوں کے اچھا رہنے کی کوشش کرنا۔ اور جب ہم ان 4 ذمہ داریوں کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل خسارے سے بچ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو فہم قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 سوالات اور اس کے جوابات دے کر اجازت۔ ایک سوال یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا نفلی روزہ اگر توڑ دیا تو کیا اس کا کفارہ دینا ہوگا؟ یاد رکھیے گا، کفارہ صرف اور صرف ماہ رمضان میں جو رمضان کا روزہ رکھا جاتا ہے، رمضان میں رمضان کا جو روزہ رکھا جاتا ہے ادا روزہ، اگر وہ توڑ دیا جائے تو مخصوص شرائط کی بنا پر قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔ ہر بار نہیں ہوتا، لیکن مخصوص شرائط پائے جائیں تو قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ رمضان کا ادا روزہ توڑا ہے، صرف قضا لازم آئی ہے، کفارہ لازم نہیں آیا۔ نفلی روزہ توڑ دیا، قضا روزہ رکھا تھا وہ توڑ دیا، کہ منت کا روزہ رکھا تھا وہ توڑ دیا، تو اس میں کفارہ نہیں ہوگا۔ ہاں، جان بوجھ کر بلا ضرورت توڑا ہے تو گناہ گار بھی ہوگا، جان بوجھ کر نہیں توڑا تو پھر گناہ گار بھی نہیں ہوگا، قضا باہر کیا ہوگی۔ ایک سوال کسی نے یہ پوچھا تھا کہ یہ جو رکوع سے سر اٹھاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے قوما اور جلسہ کہتے ہیں، اور اس میں شرط ہے کہ انسان پیٹھ سیدھی کر کے کم از کم اتنی دیر کھڑا ہو جائے یا بیٹھ جائے کہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے، اسے کہتے ہیں تعدیل ارکان۔ اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، بخاری کی روایت ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، آ کے نماز پڑھی، اور نماز میں جلدی جلدی نماز پڑھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ گئے، پھر نماز پڑھی، پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، دوبارہ جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ عرض کیا رسول اللہ اعلمنی، پھر آپ مجھے بتا دیں نماز کیسے پڑھنی ہے۔ فرمایا اچھے طریقے سے وضو کر، جب نماز کا ارادہ کرے وضو صحیح کر، اچھے طریقے سے کر۔ اور جب نماز پڑھنے لگے، پوری روایت ہے وہاں پہ یہ الفاظ ہیں، فرمایا کہ جب تو رکوع کرے تو بالکل اطمینان کے ساتھ کر، جب رکوع سے کھڑا ہو تو تعدیل، سیدھا کھڑا ہو، قائمن یستوی قائمن، سیدھا کھڑا ہو، اطمینان سے کھڑا ہو۔ اور ایسے ہی فرمایا جب سجدے سے سر اٹھائے تو پیٹھ سیدھی کر اور اطمینان سے سیدھا بیٹھ، تو اسے کہتے تعدیل ارکان۔ اور کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا اس میں ضروری ہے۔ بعض لوگ جلد بازی میں اپنی کمر سیدھی نہیں کرتے اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور سجدے سے سر اٹھاتے ہیں دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، ایسے صورت میں بعض صورتوں میں نماز دوبارہ لٹانا پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔